بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم الماء الذی اختلط به شیء طاہر۔ اس سے پہلے باب میں اقسام المیاہ و احکامها کا بیان آیا تھا۔ چنانچہ اس باب کے تحت 5 قسم کے پانیوں کے بارے میں آیا تھا اور ان کا حکم بھی آیا تھا کہ کن پانیوں سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں اور کن پانیوں سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کون سے پانی پاک ہے اور کون سے ناپاک ہے۔ اب اس باب میں مصنف علیہ الرحمہ اس پانی کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی پاک چیز مل گئی ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں اذا اختلط بالماء شیء طاہر كالصابون والدقیق والزعفران ولم يكن هذا الذي اختلط به غالبا فذلك الماء طاہر وتحصل به الطہارۃ، کہ جب پانی کے ساتھ کوئی پاک چیز مل جائے جیسے صابن، آٹا، زعفران، اور یہ چیز کہ جو پانی کے ساتھ ملی ہے غالب نہ ہو تو وہ پانی پاک ہے اور اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی۔ دیکھیے، اگر پانی کے اندر صابن مل گیا یا آٹا مل گیا یا زعفران مل گیا اور یہ چیزیں پانی پر غالب نہ آئے، یعنی پانی میں اتنا زیادہ نہ مل جائے کہ پانی کی جو صفت ہے رقت اور سیلان جو آگے آ رہی ہے، پانی کے اندر 2 صفتیں ہوتی ہیں، ایک رقت ایک سیلان، یعنی اس کے اندر پتلا پن اور اس کے اندر بہاؤ جو ہوتی ہے، تو یہ اگر پانی کے اندر باقی رہیں صابن کے ملنے کے بعد یا آٹے کے ملنے کے بعد یا زعفران کے ملنے کے بعد، تو اس صورت میں وہ پانی پاک ہی رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاک چیز ملی ہے، کوئی ناپاک چیز نہیں ملی ہے، اور اسے طہارت بھی حاصل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پانی کی صفت رقت اور سیلان ہے وہ باقی ہے۔ صابن، آٹا یا زعفران پانی پر غالب نہیں آئی ہے، غالب تبھی آئے گی جب پانی کو اس کے رقت اور سیلان سے، اس کے پتلا پن اور بہاؤ سے باہر نکال دے۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ بِأَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيَلَانِهِ فَهُوَ طَاهِرٌ وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ الْوُضُوءُ بِهِ، کہ اگر پانی پر وہ چیزیں غالب آ جائیں، کیا صابن ہو یا آٹا ہو یا زعفران ہو، یہ چیزیں پانی پر غالب آ جائیں، اور اس کی صورت کیا ہوگی؟ پانی پر غالب آنے کی صورت کیا ہے؟ کیا کہ یہ ہاف ہاف ہو دونوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بِأَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيَلَانِهِ، کہ پانی کو اس کے رقت اور سیلان، اس کے پتلا پن، رقت کہتے ہیں پتلا پن کو اور سیلان کہتے ہیں بہاؤ کو، کہ پانی کو اس کے رقت اور سیلان سے باہر نکال دے، فَهُوَ طَاهِرٌ، تو وہ پاک ہے۔ پاک تو اس لیے ہے کہ یہ چیزیں پاک ہیں، اور پاک چیز کے ملنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتی ہے، تو یہ پانی بھی پاک ہے۔ وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ الْوُضُوءُ بِهِ، لیکن اس سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے، اس پانی سے پاکی حاصل کرنا صحیح نہیں ہے۔ آگے ایک دوسرا مسئلہ ذکر کرتے ہیں اذا تغیر لون الماء وطعمه ورائحته لطول المكث فهو طاہر وتحصل به الطہارۃ، کہ اگر پانی کا رنگ اور اس کا مزہ اور اس کی بو بدل جائے، متغیر ہو جائے، لطول المکث، لمبے دنوں ٹھہرے رہنے کی وجہ سے، فہو طاہر، تو وہ پانی پاک ہے، وتحصل به الطہارۃ، اور اس سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی برتن میں یا کسی گڑھے میں یا کسی تالاب میں پانی بہت دنوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس پانی کا جو رنگ ہے وہ بدل گیا، اس کے اندر کائی وغیرہ جم گئی، اسی طرح اس کا جو مزہ ہے وہ بدل گیا، پانی کا جو مزہ ہے اس کے اندر بو آنے لگ گئی، اسی طرح جو اس کی بو ہے، پانی کی بو ہے، وہ بھی بدل گئی کہ اس سے کچھ بدبو آنے لگی ہے، تو اس صورت میں وہ پانی پاک ہی ہے، کیونکہ پانی کے ساتھ میں کوئی ناپاک چیز نہیں ملی ہے، بلکہ پانی لمبے دنوں تک ٹھہرے رہنے کی وجہ سے اس تبدیلی میں آ گئی ہے، تو پانی تو پاک ہے، وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ، اور اسے پاکی بھی حاصل ہو جائے گی، اور اسے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ ہے اذا اختلط بالماء شیء لا ينفك عنه في غالب الاحيان كالطحلب وورق الشجر والفاكهة فذلك الماء طاهر وتحصل به الطهارة۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل جائے جو اکثر اوقات پانی سے دور نہ ہوتی ہو، جو اکثر اوقات پانی سے دور نہ ہوتی ہو بلکہ پانی کے ساتھ میں پائی جاتی ہو، كالطحلب، جیسے کہ کائی جو
ایک ہری کلر کے ریشے ریشے ہوتی ہیں پانیوں کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں کائی۔ اسی طرح وہ عورت شجری، درخت کا پتا مل جائے پانی کے ساتھ میں، کہیں درخت کے بازو میں تالاب ہو، اس میں درخت کے پتے گرتے رہتے ہوں، تو جس کی وجہ سے پتے بہت زیادہ گر گئے ہوں پانی کے اندر، والفاکہۃ یا کوئی پھل کا درخت ہوں کہ وہ پھل اس پانی کے اندر گر رہے ہوں، فذلک الماء طاہر، تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگی بلکہ پاک ہی رہیں گی۔ فذلک الماء طاہر، تو وہ پانی پاک ہے، وتحصل به طہارۃ، اور اسے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ کائی والے پانی ہو یا درخت کے پتے گر گئے ہوں بہت زیادہ پانی میں، یا کوئی پھل وغیرہ گر گئے ہوں، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتی بلکہ پاک ہی رہتی ہے، ہم اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے مسئلہ ہے اذا اختلط بالماء شیء مائع له وصفان كاللبن فإن في اللبن لونا وطعما ولا رائحة فيه، کہ جب پانی کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل جائے مائع جو بہنے والی ہو، لہو وصفان جس کی دو صفتیں ہوں، کاللبن جیسے کہ دودھ، وہ صفتیں کیا ہیں اس کو آگے بیان کرتے ہیں۔ فإن في اللبن، اس لیے کہ لبن میں یعنی دودھ میں لونن رنگ ہوتا ہے، وطعما اور مزہ ہوتا ہے، ولا رائحۃ فیہ اور اس میں کوئی بو نہیں ہوتی، دودھ کے اندر کوئی بو نہیں ہوتی۔ چنانچہ دودھ جو ہے وہ بہنے والی چیز ہے اور اس کے اندر دو صفتیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کے اندر رنگ ہوتی ہے اور ایک اس کا مزہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بو نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر پانی کے ساتھ میں دودھ مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ وَصْفٌ وَاحِدٌ حُكِمَ بِأَنَّ الْمَاءَ مَغْلُوبٌ وَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ، کہ اگر دونوں وصفوں میں سے ایک وصف پانی کے اندر ظاہر ہو جائے تو پانی مغلوب ہوگا اور اسے وضو جائز نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہر ایسی چیز کہ جس کے اندر دو صفتیں ہوں، اگر وہ پانی کے ساتھ میں مل جائے تو اگر دونوں صفتوں میں سے ایک بھی صفت اگر پانی پر ظاہر ہو جائے تو اس صورت میں اس پانی سے ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں، اس پانی کو مغلوب مانا جائے گا۔ چنانچہ اگر پانی کے اندر ہم نے دودھ ملایا اور اتنی مقدار میں ملایا کہ پانی کے اندر کوئی رنگ وغیرہ زیادہ ظاہر نہیں ہوئی تو اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں، لیکن اگر رنگ زیادہ ظاہر ہو گئی کہ وہ دودھ کی طرح ہونے لگ گیا تو اس صورت میں ہم اس پانی سے اب وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ مان لیجئے کہ اگر ہم نے 1 لیٹر پانی میں 100 گرام دودھ ملایا تو اس سے اتنی زیادہ پانی کے اندر اتنی رنگت نہیں آتی، کلر نہیں آتی ہے، لیکن اگر ہم 300 گرام تک ملا دیں اگر تو پانی کے اندر بہت زیادہ دودھ کا غلبہ ہو جائے گا، وہ رنگ ظاہر ہونے لگ جائیں گی، تو اس وجہ سے اب اس پانی سے ہم وضو نہیں کر سکتے۔ یہ تو دو صفتیں والی بات تھی کہ اگر کسی چیز کے اندر دو صفتیں ہوں، کسی بہنے والی چیز کے اندر دو صفتیں ہوں، وہ اگر پانی کے ساتھ مل جائے تو اگر ایک بھی صفت پانی پر غالب آ جائے تو اس صورت میں اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مَائِعٌ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْصَافٍ كَالْخَلِّ، کہ اگر پانی کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جو بہنے والی ہو، مائعٌ جو بہنے والی ہو، لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْصَافٍ جس کی 3 صفتیں ہوں، كَالْخَلِّ جیسا کہ سرکہ، فإن ظهر على الماء وصفان من أوصافه الثلاثة صار الماء مغلوبا ولا يجوز الوضوء به، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کے اندر 3 صفتیں ہیں، وہ بہنے والی چیز ہے اور اس کے اندر 3 صفتیں ہیں، وہ 3 صفتیں کیا؟ ایک تو رنگ ہے، دوسری مزہ ہے اور تیسری بو ہے، کہ اگر اس کے اندر یہ 3 صفتیں ہوں جیسا کہ سرکہ، تو اگر پانی پر ان اوصاف ثلاثہ میں سے ان 3 وصفوں میں سے 2 وصف ظاہر ہو جائے، ان 3 وصفوں میں سے 2 وصف پانی پر ظاہر ہو جائے تو وہ پانی مغلوب مانا جائے گا، وہ پانی مغلوب ہو جائے گا اور اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، ہم اس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی جو بھی چیز ایسی ہو جو بہنے والی ہو اور اس کے اندر 3 صفتیں موجود ہو تو پانی پر اگر صرف ایک صفت ظاہر ہو تو اسے تو وضو کرنا صحیح ہے، پاکی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر 2 صفتیں ظاہر ہو تو اس صورت میں ہم اس پانی سے اب وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مائع مستعمل کے بارے میں کہ اگر مائع مستعمل کہ جس کے اندر یہ تینوں صفتیں نہیں ہوتی ہیں، یعنی رنگ، بو، مزہ وغیرہ نہیں ہوتی ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جس کے جو بہنے والی تو ہو لیکن اس کے اندر کوئی ایسی صفت نہ پائی جاتی ہو کہ اس کے اندر رنگ ہو یا بو ہو یا مزہ ہو، تو ہم اب کیا کریں؟ اس کا حکم ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَلَوِ اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مَائِعٌ لَا وَصْفَ لَهُ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَمَاءِ الْوَرْدِ الَّذِي انْقَطَعَتْ رَائِحَتُهُ تُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ فِيهِ بِالْوَزْنِ، کہ اگر پانی کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل جائے جو بہنے والی ہو اور اس کے اندر کوئی صفت موجود نہ ہو
کوئی صفت اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو، جیسا کہ ماء مستعمل۔ ماء مستعمل کے بارے میں اس سے پہلے سبق میں آ چکا ہے کہ ماء مستعمل کسے کہتے ہیں، یعنی وہ پانی جو ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وماء الورد، اور گلاب کا پانی۔ کون سے گلاب کا پانی؟ الذی انقطعت رائحتہ، کہ جس کی بو منقطع ہو گئی ہو، یعنی جس کے اندر سے بو نہ آتی ہو، بس ایک طرح سے وہ پانی کی طرح بن گئی ہو۔ تو اعتبر الغلبۃ فیہ بالوزن، تو اس کے اندر جو غلبے کا اعتبار ہوگا وہ وزن کے ذریعے سے ہوگا۔ وہ کیسے؟ فَإِنِ اخْتَلَطَ رِطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرِطْلٍ مِنَ الْمَاءِ الْخَالِصِ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ، کہ اگر دو رطل ماء مستعمل کا مل جائے خالص پانی کے ایک رطل کے ساتھ، تو اس سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے۔ رطل ایک عربی کا پیمانہ ہے جو ابھی کے اعتبار سے تقریباً 407 سے 410 گرام کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اگر ہم 2 رطل پانی جو ماء مستعمل ہو وہ ڈال دیں عام پانیوں کے ساتھ، خالص پانیوں کے ساتھ جو کہ 1 رطل ہو، تو اب چونکہ ماء مستعمل زیادہ ہیں، 2 رطلیں ہیں، اور ماء خالص کم ہے، 1 ہی رطلیں ہیں، تو اب اس سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے۔ بس خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر ماء مستعمل زیادہ ہو، چاہے تھوڑا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور ماء خالص کم ہو، تو اس صورت میں اس پانی سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر ماء خالص زیادہ ہو اور ماء مستعمل کم ہو، تو اس صورت میں اس سے وضو کرنا صحیح ہے۔ مان لیجئے کہ 1 لیٹر ماء مستعمل ہے، استعمال کیا ہوا پانی ہے، ہم نے اس کے ساتھ میں 1 لیٹر 100 گرام، 1 لیٹر 200 گرام، یعنی 1 لیٹر سے زیادہ عام پانی ملا دیا، تو اس پانی سے وضو کرنا صحیح ہے۔ لیکن اس کا اگر برعکس ہو، الٹا ہو کہ 1 لیٹر خالص پانی ہو، عام پانی ہو، اور اس کے ساتھ میں ماء مستعمل 1 لیٹر 100 گرام 200 گرام ملا دے، تو ماء مستعمل زیادہ ہونے کی وجہ سے اب اس سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی کو آگے فرماتے ہیں وَإِنِ اخْتَلَطَ رِطْلٌ مِّنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرِطْلَيْنِ مِنَ الْمَاءِ الْخَالِصِ جَازَ الْوُضُوءُ بِهِ، اگر ماء مستعمل کا 1 رطل ملا دیں ہم کس کے ساتھ؟ ماء خالص کے 2 رطلے کے ساتھ، کہ اگر ماء مستعمل کا 1 رطل مل جائے خالص پانی کے 2 رطلے کے ساتھ، تو اسے وضو کرنا صحیح ہے۔ اب اس کے بعد میں احکام السور، یعنی جھوٹے پانی، جس پانی سے کوئی جانور پی لیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اس کو بیان کریں گے احکام السور کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔